لیکن جیسے جیسے اسلام سے مسلمان دور ہوتے چلے گئے، قرآن کریم کی تعلیمات سے علیحدہ ہوتے چلے گئے، عمریں گزر جاتی ہیں، 18، 20، 22، 25، 30 برس تک پہنچ جاتے ہیں، تب تک بھی اللہ کی کتاب کو ایک دفعے بھی سمجھے ہوئے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں واقف نہیں ہوتے۔ یہ قصور جہاں بچوں کا ہے، وہیں پر اس زمانے کے والدین کا بھی ہے۔ اور اس معنی کر کہ والدین نے، بہت سے والدین نے، سب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت سے والدین نے اپنی اولاد کی تعلیم کا رشتہ صرف اور صرف ماڈرن ایجوکیشن سے جوڑا، اور مذہبی تعلیم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ادھر سے جو کچھ ملا وہی ان کی تربیت ہوئی، وہی ان کا ذہن بنا۔ کانوینٹ سے لے کے کالج تک بچے کی جو سرپرستی ہوئی، ماضی قریب میں تو سب کے سب مالدار لوگوں کی اولاد وہ مشنری میں پڑھی ہوئی ہے، عیسائیوں کے زیر سایہ پڑھی ہوئی ہے۔ اور جو کلچر مغرب کا ہے اور یورپ کی جو تہذیب ہے، اس یورپی کلچر اور مغربی تہذیب نے ان لوگوں کے اندر جو ہے جراثیم کی طرح سرایت کر کے ان کی فکر، ان کا سوچ، ان کے اخلاق، ان کے عادات سب اسی طرف کر دیے۔ لیکن پھر بھی ماضی میں تھوڑا سا ماحول تھا، کم از کم خاندانوں میں، گھرانوں میں اوپر سے تہذیب چلی آ رہی تھی، اور اس تہذیب کے ذریعے سے جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی ماشاءاللہ اس تہذیب کے اثرات تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ کہ دینی تعلیم نہیں تھی، لیکن دینی تہذیب جو چلی آ رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے والدین کے احترام کرنے والے، عزت کرنے والے، خدمت کرنے والے ہوتے تھے۔ اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ جو ہمارے اسکول ہیں، ان اسکول والوں کو سوائے پیسہ بٹورنے کے اور تجارت کرنے کے آنے والے بچوں کی تہذیب، تعلیم، تربیت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ اور اب جو مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے اسٹینڈرڈ اسکول کھلے ہیں، ان کے چلانے والوں کو بھی قطعاً اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بچوں کی اکثریت مسلمان ہیں، اور ان مسلم بچوں کو مسلمان بنانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اس عمر میں ہمارے پاس آئے ہیں جس عمر میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے، فکر کی، عقیدے کی، ذہنیت کی، مزاج کی، اخلاق کی تربیت جس عمر میں ہوتی ہے، اس عمر میں بچے اسکولوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسکولوں والوں نے بھی نہیں سوچا اور ماں باپ نے بھی نہیں سوچا۔ جب دونوں نے بھی نہیں سوچا تو پھر ان لوگوں کا جو مزاج بنا وہ ہمارے سامنے ہے۔ دوسرے یہ کہ بچپن میں ماں باپ نے تو بہت کچھ اچھی تربیت کی، اچھا سکھایا، اچھا پڑھایا، ان کو اسکولوں میں پڑھایا بے شک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں اپنی تہذیب، اپنے نبی کی تعلیم، خلق کریم ان کو سکھاتے رہے، بتاتے رہے، اور بچپن میں ان بچوں کا حال عمل کے اعتبار سے اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے بڑھیا رہا اور اچھا رہا، اور آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا اور دلوں کو خوش کرنے والا طرز رہا۔ لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے چلے گئے تو ان لوگوں نے اسکول سے آگے بڑھ کر کالج میں قدم رکھا تو وہ اپنے گھر کی سکھائی ہوئی ساری باتوں کو فراموش کر دیا، اور ملکوں نے اور ہمارے ملک نے بھی کالج کلچر کے نام پر کلچر ہی کا جنازہ اٹھا دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے جو اچھے گھرانوں سے، اچھی تہذیب سے پل کر پروان چڑھ کے بڑے ہوئے تھے اور جن سے بڑی اچھی اچھی توقعات تھیں، وہ کالج کلچر میں پہنچ کر وہاں بد اخلاقیوں کے اور عورتوں اور مردوں کے اختلاط کے بعد ہر طرح کے خرافات اور ہر طرح کی بد اخلاقیاں اور ہر طرح کی بدتمیزیوں کے شکار ہو گئے، اور تہذیب نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، اس لیے کہ کالجوں نے تہذیب نام ہی رکھا ہے بد تہذیبی کا۔ ہر قسم کی بے تہذیبی کو انہوں نے تہذیب کا ٹائٹل دے دیا ہے، اور آزادی کا ٹائٹل دے دیا ہے، حقوق انسان کا ٹائٹل دے دیا ہے، حقوق نسوان کا ٹائٹل دے دیا ہے، اور ہر بے حیائی کا نام حقوق نسوان رکھا اور ہر بے تہذیبی کا نام حقوق انسان رکھا۔ تو یہ جو چیز ہمارے سامنے آئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بچے اچھے گھرانوں میں اچھی پرورش پا کر بڑے ہوئے تھے، وہ بھی کالجوں میں پہنچ کر بدحال ہوئے، بے تہذیب ہو گئے، بدتمیز ہو گئے، والدین کے لیے درد سر بن گئے، اور ان کے لیے آخری عمر میں سوہانے روح بن گئے۔ ان کی ہزار بڑھاپے کی تکلیفیں ایک طرف،
بیماریاں ایک طرف اور ان بچوں کا تکلیف پہنچانا اور ذہنی اذیت دینا ایک طرف ہے۔ آدمی ہر تکلیف کو گوارا کر سکتا ہے جسم کی، لیکن ذہنی تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، دل کے دکھنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہماری اولاد جو ہے وہ یا تو دینی تعلیم بالکل نہ ہونے کی وجہ سے، یا دینی اور مذہبی تعلیم اور اسلامی تہذیب سے آراستہ کرنے کے باوجود کالج کلچر سے متاثر ہو جانے کی وجہ سے ان کے اندر ماں باپ تو ایک خدمت گزار سے زیادہ نہیں رہ گئے، اور خدمت گزار کی بھی کوئی عزت کی جاتی ہوگی لیکن والدین کی اتنی بھی نہیں کی جاتی۔ اب اولاد حق سمجھتی ہے کہ وہ جس طرح چاہے ماں باپ کو ستائے، اور یہ ستانا اپنا حق سمجھتی ہے، اور ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف کا احساس بھی نہیں کہ کیا گزرتی ہے ماں باپ کے اوپر۔